السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط 168 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ارکادیوس بازنطینی شہریوں کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اے مقدس روم کے لوگوں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے زمین پہ خدا کے ہاتھ ہمارے راہب کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے لوگ بھڑک جاتے ہیں؟ وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پر لعنت ہو۔ ارکادیوس مزید کہتا ہے، جس نے ہمارے مقدس راہب کو قتل کیا، ہمارے تقدس کی جس نے توہین کی، وہ شہزادہ اورحان ہے۔ یقیناً اسے اپنے بابا عثمان سے حکم ملا تھا، میری شادی میں میری دلہن کو اغوا کرنے کے لیے انہوں نے راہب کو مار ڈالا۔ یہ نہ صرف ہمارا نقصان ہوا ہے بلکہ یہ ایک بیداری بھی ہے۔ ہمارے دشمن ہمارے ایمان کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے بندوں کو نشانہ بنا کر جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ترکوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے؟ مقدس روم کے لیے، مقدس روم کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، انتقام کے لیے۔ لوگ بھی اس کے ساتھ یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوکاس اور کراسبے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ پل بنا لیں تو ہمیں مار سکتے ہیں۔ تو گنجر بے کہتے ہیں، یہ غفلت ہے عثمان بے، وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ لیکن آج جو آگ آسمانوں سے بڑک رہی ہے، اس نے ان کی جسارت اور ان کی برداشت کو تباہ کر دیا ہوگا۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، نہیں، اصل غافل وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ دشمن ایک ضرب لگنے کے بعد کمزور ہو گیا ہے۔ بیان کہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب اتحادی بھی ہوں گے عثمان صاحب؟ بیگم کہتی ہے، جتنا میں کراسے صاحب کو جانتی ہوں تو ان کا کفار کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں بلکہ تجارت ہے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں، وہ پہلے ہی اتحادی بن چکے ہیں بیگم خاتون، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کی ہم سے نفرت نے انہیں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کراسے صاحب ان کی شادی میں بھی گئے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اب سے ان کا اتحاد سب سے خطرناک چیز ہے جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ ہم محتاط رہیں گے اور ان کے ہر قدم سے واقف رہیں گے۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی صدران چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں، اپنا کوئی ماہر جنگجو تیار کرو جو کافروں میں چھپ جائے، جو لوکاس کا سایہ بن جائے، جو لوکاس کے ہر قدم کے بارے میں جان لے۔ تو اورحان کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گونچا اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے بہت غمگین ہوتی ہے اور کہتی ہے، آپ اتنی جلدی کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ شادی کی دعوت کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ آپ ہولوفیرا کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ میں کبھی نہیں بولوں گی۔ اس لیے میں الجن مشروب لے کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، میں تمہارے لیے مشروب لائی ہوں گونچا، تم کچھ بھی نہیں کھا رہی، کم سے کم یہی پی لو۔ گونچا غصے سے کہتی ہے، کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ کیا تم میرے لیے وہ شربت لائی ہو جو تم نے دعوت کے لیے تیار کیا تھا؟ اس لیے میں علاؤدین وہاں آتا ہے اور گونچا کو غمگین دیکھ کر الجن کو بیچ دیتا ہے۔ گونچا روتے ہوئے کہتی ہے، علاؤدین میں ٹھیک نہیں ہوں، جب تک ہولوفیرا یہاں ہے میں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ علاؤدین اس سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، گونچا تم بہتر جانتی ہو ہولوفیرا اور میرے بھائی کی محبت کے بارے میں اور جن امتحانات سے وہ گزرے ہیں۔ مگر گونچا کہتی ہے، اپنے بچے کو کھونے کے بعد میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ علاؤدین تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں جب بھی ہولوفیرا کو دیکھتی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ علاؤدین پوچھتا ہے، میں کیا کروں؟ تو گونچا کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے آنسو روکنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہولوفیرا کو صحیح سلامت واپس لے آئے۔ تو بالا، علاؤدین اور گونچا کہاں ہیں؟ بالا خاتون کہتی ہیں، گونچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ علاؤدین اسے اکیلا چھوڑے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمیں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن فکر نہ کرو، اب سے ہم تمام مشکلات پہ قابو پا لیں گے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں، تو حضور ہمیں اچھی خبر ملی ہے، ہم شادی کی دعوت منعقد کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، مجھے اب ایک تقریر کرنی ہے۔ اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں اپنے بیٹے اورحان کی شادی کے لیے ہولوفیرا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ہمیں پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیوں بیٹی؟ ہولوفیرا بھی انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آئیے سوچتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں، کیا آپ کا بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھے گا؟ اورحان کو دیکھتے ہوئے فاطمہ کہتی ہے، ماں ایسا نہ کریں، آپ میرے بھائی کو جانتی ہیں۔ بالا خاتون اسے خاموش کرواتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا ایسا مت کرو، ان محبت کرنے والوں کو متحد کرنے کا وقت ہے، انہیں انتظار نہ کرواؤ۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں، نہیں، میں دلہے کی طرف ہوا کرتی تھی، اب میں اس دلہن کا ساتھ دیتی ہوں، میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھوں گی۔ بتاؤ بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہولوفیرا اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم، جیسا آپ چاہیں بالا اماں۔ یہ سن کر اورحان غصے میں ہولوفیرا کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرے حضور، ہم نے اسے بازنطینیوں سے بچایا، لیکن ہم اسے بالا ماں سے نہیں بچا سکتے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، بالکل، لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ آپ نے میرے بابا سے کتنی بار پوچھا کہ ہم شادی کر لیں عثمان صاحب، کیا آپ کو یاد ہے؟ اورحان کہتا ہے، ماں آپ جانتی ہیں کہ میں جب سے اس سے ملا ہوں مجھے اس سے پیار ہے۔ جواب میں بالا خاتون
کہتی ہیں بالکل میں جانتی ہوں، مگر 200 بکریاں 1000 درہم۔ عثمان صاحب انہیں ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں 200 بکریاں 1000 درہم؟ بالا خاتون کہتی ہیں ہاں، اس کے علاوہ 10 نہیں بلکہ 20 اونٹ۔ یہ سن کر ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور ہمیں کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد بالا خاتون کہتی ہیں اب 30 ہو گئے ہیں۔ ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے اگر آپ اور انتظار کریں گے تو یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں اگر یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ ایک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ایک گھر بنانا چاہیے۔ وہ دونوں پرجوش ہوتے ہیں تو بالا خاتون کہتی ہیں ابھی رک جائیں۔ پھر کچھ دیر بعد کہتی ہیں میں قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لمحے انہیں ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں خیر تو ہے، یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ باہر لوکاس قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر قبیلے والوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے برانوں سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے بس تم اور تمہارے 2 آدمی، باقی یہیں رکیں گے، اور سپاہیوں ان کی تلواریں لے لو۔ لوکاس تلوار دے کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے لوکاس کہتا ہے ابھی تم جیت گئے ہو عثمان، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تو تمہیں لگنے والے زخم تم کو یہاں لے آئی۔ 2 دن کے بعد ہمارے ہاں شادی کی دعوت ہے، اس کے بارے میں سنا اور یہاں تک آ گئی ہو؟ خیر ابھی شادی کا وقت نہیں ہے اور ہم نے تمہیں مدعو بھی نہیں کیا۔ لوکاس کہتا ہے میں یہاں ہولوفیرا کو لینے آیا ہوں جہاں سے اس کا تعلق ہے۔ عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں تم میرے قبیلے میں آ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر میری بہو کو مجھ سے مانگ رہے ہو؟ لوکاس کہتا ہے عثمان صاحب آپ نے میرے پل کو نیز تو نابود کر دیا، آپ کا بیٹا ارحان اپنے آدمیوں کے ساتھ میری سرزمینوں میں آیا اور شادی برباد کر دی، بازنطینی شادی۔ اس نے ارکادیوس کی ہونے والی بیوی کو اغوا کر لیا، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عثمان صاحب تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ لوکاس کہتا ہے یا تو میں ابھی ہولوفیرا کو لے کر چلا جاؤں گا یا یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ عثمان صاحب اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتے ہیں وہ پل جس کو تم نے کراسے کے ساتھ مل کر بنانے کی کوشش کی، کیا تمہیں وہ آگ یاد ہے؟ اگر تم مجھ سے قیمت وصول کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس آگ کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہو گے، کیونکہ تمہاری ہر حرکت کے ساتھ جو چیز تم دیکھو گے وہ صرف ایک چیز ہوگی، وہ آگ ہوگی۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں پہلے ہی وہاں ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو لوکاس کہتا ہے تمہیں اس پہ افسوس ہوگا ہولوفیرا، اور آپ کو بھی عثمان صاحب۔ عثمان صاحب بازو پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں یہ رہا میدان اور یہ رہے ہم، چلو آؤ تم بھی دیکھ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس کچھ دیر عثمان صاحب کو دیکھنے کے بعد پلٹ جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ساتھ ہی گڑتا گڑتا چلا جاتا ہے۔ ہولوفیرا کو دیکھتے ہوئے گونچا کہتی ہے یہ اپنے ساتھ آتے ساتھ ہی مصیبت لائی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت سروجا اور یوسف کے درمیان شربت پینے کا مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ سب سپاہی وہاں موجود ہوتے ہیں، جیرکتائی اور اس کے ساتھی یوسف، جبکہ بران اور اس کے ساتھی سروجا کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا مقابلہ اس سے پہلے ہم نے ارطغرل غازی میں دیکھا تھا، اور بامسی کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا تھا یہ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے۔ شربت پی پی کر دونوں کی آنکھیں نکل آتی ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں چیختے چلاتے ہوئے پیتے ہی چلے جاتے ہیں اور آخر کار سروجا گر جاتا ہے۔ جیرکتائی فاتحانہ انداز میں یوسف کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اگلے ہی لمحے یوسف بھی گر جاتا ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے یہ برابر ہو گیا ہے، پھر سے کھیلا جائے گا۔ سروجا ماں ماں پکار رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے غوث آ کر البائی سے کہتا ہے ارحان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔